السلام علیکم۔ میری آنکھ آج ذرا معمول سے پہلے کھلی تھی۔ اکثر میں صبح کے 8 بجے اٹھتی تھی، لیکن آج میں تقریباً 7 بجے ہی اٹھ گئی تھی، اور میری آنکھ جس آواز پہ کھلتی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اماں کے رونے کی آواز تھی۔ میں ایک دم جلدی سے بیڈ سے اتری اور ماں کی طرف لپکی۔ اماں زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ میرے دل میں کئی وہم جاگنے لگے تھے۔ میں نے اماں کو جھنجھوڑا اور پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح روئے جا رہی ہو؟ اماں نے میری جانب نم آنکھوں سے دیکھا اور بولی کہ بیٹا کچھ نہیں بچا، سب اجڑ گیا۔ میں ایک دم حیران ہو گئی کہ یہ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے فوراً اماں سے پوچھا کہ اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب اماں نے کہا کہ بیٹی میری بہن یعنی تیری خالہ کی گود ایک مرتبہ پھر سے اجڑ گئی۔ اماں میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ آج پہلی بار نہ ہوا تھا کہ خالہ کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، بلکہ یہ تیسری مرتبہ ہو رہا تھا۔ میری خالہ ایک جوان عورت تھی اور اچھی صحت بھی رکھتی تھی، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں ایک دکھ لکھ دیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ 9 مہینے بچہ اپنی کوکھ میں پالنے کے بعد عین پیدائش کے وقت اسے کھو بیٹھی تھی۔ میرا کوئی کزن نہیں تھا، اس لیے میری بڑی خواہش تھی کہ میری خالہ کے گھر بچہ پیدا ہو، کیونکہ میں اپنے والدین کی بھی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میرے دل میں یہ حسرت بہت زیادہ تھی۔ مگر اللہ نے نہ جانے خالہ کی قسمت میں کیا لکھ رکھا تھا۔ ہر کسی کی ہمدردیاں خالہ کے ساتھ تھیں۔ کوئی کہتا خالہ کے تعویذ کروا دیے گئے ہیں، تو کوئی کہتا کہ اس کو کوئی بیماری ہے۔ خیر وہ جتنی زبانیں ہوتی اتنی ہی باتیں بھی ہوتی۔ اس وقت تو میں نے اماں کو اچھے سے سنبھال لیا، کیونکہ میں جانتی تھی بہن کا کوئی دکھ نہیں برداشت کر سکتا۔ اماں بھی میرے تسلی دینے سے تھوڑی حوصلے میں آ گئی تھی۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن خالہ کا خیال میرے ذہن سے نہ جاتا تھا کہ نہ جانے ایسا کون سا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ پورے 9 مہینے ہونے کے بعد وہ اپنا بچہ کھو دیتی ہیں۔ انہی سوچوں میں کب شام ہو گئی کچھ پتہ نہ چلا۔ شام کو اچانک اماں میرے کمرے میں آئی اور بولی کہ بیٹی تیاری کرو، تمہیں خالہ کے گھر جانا ہے۔ میں نے ان کی جانب حیرت سے دیکھا اور سوال کیا کہ کیوں، خیریت ہے؟ خالہ ٹھیک تو ہیں؟ تب اماں نے کہا تمہاری خالہ ہی طبیعت کافی خراب ہے، اگر تم چلی جاؤ گی تو اسے تھوڑی تسلی ہو جائے گی، اور تمہارے ساتھ ہونے سے اس کا دل بھی لگا رہے گا۔ اماں کی بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ میں خوشی خوشی خالہ کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اگلی صبح ہم خالہ کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے خالہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن خالہ کی آنکھوں میں اپنے بچے کی جدائی کا دکھ نمایاں تھا۔ امی نے سلام دعا کے بعد خالہ کو میرے یہاں رہنے کی بات کی اور کہا کہ یہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے یہیں رہے گی۔ اس بات پر خالہ اور زیادہ خوش ہوئی۔ انہوں نے مجھے پوری خوش دلی سے قبول کیا۔ اماں نے دوپہر کا کھانا وہیں کھایا اور دوپہر کے بعد واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ اماں کے واپس جانے کے بعد خالہ نے مجھے بہت پیار کیا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اب میں ان کے گھر رہ کر ان کا بے حد خیال رکھنے لگی تھی۔ میں ان کے لیے کھانا بناتی، گھر کی صفائی کرتی، انہیں وقت پر دوا دیتی، حتیٰ کہ ان کی ہر طرح سے فکر اور خدمت کیا کرتی تھی۔ وقت یوں ہی ہنسی خوشی گزرتا جا رہا تھا۔ میں واپس جانا تو چاہتی تھی، جیسے بھول ہی گئی تھی۔ میرا خالہ کے ساتھ بہت دل لگ گیا تھا۔ ایک روز اچانک خالہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور فوراً خالہ کے پاس گئی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد خالہ کو ہوش آیا تو میں فکر مند لہجے میں ان سے پوچھنے لگی کہ خالہ کیا ہوا ہے، آپ یوں اچانک کیسے بے ہوش ہو گئی؟ میرے سوال کرنے پر خالہ بے پناہ محبت سے میری جانب دیکھا اور بولی کہ بیٹی فکر کی کوئی بات نہیں، میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں بے حد خوش ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی خالہ کا ڈھیر سارا خیال رکھوں گی، اور اب کی بار ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے خالہ کو کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے خالہ سے چھوٹتے ہی امی کو کال کی اور انہیں خالہ کے دوبارہ ماں بننے کی خبر سنائی۔ امی میری بات پر خوش ہو گئیں اور خالہ کو دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ مجھے خالہ کی صحت کے حوالے سے نصیحتیں بھی کرنے لگیں۔ میں نے اماں کی باتیں اچھے سے سمجھ لی تھی۔ میں جانتی تھی خالہ پہلے بھی اپنے بچے کو کھو چکی ہیں، اس لیے اب مجھے ان کا بے حد خیال رکھنا ہوگا۔ میں اب پہلے سے زیادہ چوکنی ہو گئی تھی۔ میں انہیں گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، ہر وقت ان کی خدمت کرتی رہتی، لیکن انہوں نے مجھے ایک چیز سے منع کیا تھا کہ میں نہ تو ان کے پاؤں دباؤں اور نہ ہی مالش کروں، کیونکہ یہ چیزیں انہیں پسند نہیں ہیں۔ خیر میں بھی ان کی بات مان گئی تھی۔ ایک روز میں صبح اٹھ کر خالہ کے کمرے میں گئی تو میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ خالہ سامان والا بکسا اٹھا کر پیٹی کھولے کھڑی ہیں۔ میں نے ایک دم خالہ کی جانب لپکی اور بولی کہ خالہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تب انہوں نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا کہ بیٹا تمہارے خالو 2 دن سے گھر آنے والے ہیں، ان کے سردیوں کے کپڑے نکال رہی ہوں۔ تب میں نے انہیں ٹوکا
اور کہا لیکن آپ کو وزن اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، پھر آپ کیوں اتنا بھاری سامان اٹھا رہی ہیں؟ میری بات پر خالہ مسکرائی اور بولی کہ وزن اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹیا، تم فکر نہ کیا کرو اتنی۔ مجھے ان کی بات پر اتنی حیرانی ہوئی کہ میں 15 سال کی لڑکی اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ وزن اٹھانا ایک حاملہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہوتا، اور خالہ اتنی بار اپنا بچہ کھو کر بھی کیوں نہیں سمجھ رہی؟ خیر میں نے اس وقت انہیں کچھ بھی نہ کہا اور کہنا مناسب بھی نہ سمجھا، کیونکہ میری بات بچوں والی ہی سمجھی جاتی تھی۔ اگلے دن خالو گھر آ گئی۔ وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں اکثر ہی شہر کے ہسپتال کے کوارٹر میں رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہسپتال گھر سے تھوڑا دور پڑتا تھا، اس لیے روز کا آنا جانا مشکل ہوتا تھا۔ خیر خالو 2 دن رہ کر واپس چلے گئے۔ جب تک خالو گھر میں تھے میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے میں پہلے کی طرح بالکل باہر نکل آئی تھی اور پورا گھر سنبھالنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ خالہ کو مالش کروانا ہرگز پسند نہیں اور اسی لیے وہ مجھ سے بھی مالش نہیں کرواتی، لیکن آج صبح صبح کہہ رہی تھی کہ انہیں کمر اور پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا تھوڑی سی دیر پاؤں دبا دیتی ہوں اور مالش بھی کر دیتی ہوں، شاید بہتری ہو جائے۔ میں تیل لے کر ان کے کمرے میں گئی تو وہ بڑی ہی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ اچھا موقع، خاموشی سے ان کے پاؤں دباتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں ان کی جانب ہاتھ بڑھائے وہ ایک دم ڈر کر اٹھ گئی اور بولی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ خالہ مالش کرنے اور پاؤں دبانے لگی تھی۔ خالہ نے مجھے 16 بار نظروں سے دیکھا اور بولی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مجھے مالش کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے بچوں کو صحیح سلامت پیدا کروں؟ خالہ اس قدر سختی سے بات کریں گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے فوراً مجھے کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ خالہ کا یہ روپ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ مجھے انہیں اس طرح دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی، لیکن وہ اس قدر غصے میں تھی کہ مجھے مجبوراً کمرے سے باہر نکلنا پڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ آخر خالہ جان میری محبتوں کا مجھے ایسا صلہ کیوں دے رہی تھی؟ میں نے تو ان کی خدمت کرنے میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور پورا دن کمرے میں بند رہی۔ اس دن میں نے باہر آ کر کوئی کام نہیں کیا، لیکن رات ہوتے ہی اچانک میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں جان گئی تھی کہ خالہ آئی ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے خالہ کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ اب اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ میں ان کی بات پر مسکرا دی۔ میں اپنی خالہ سے بہت پیار کرتی تھی اور یقیناً کوئی وجہ ہوگی، اسی لیے انہوں نے مجھے ایسا کہا۔ یہی سوچ کر میں انہیں کمرے میں لے آئی۔ انہوں نے ٹرے بیڈ پر رکھا اور میرے پاس وہیں بیٹھ گئی اور بولی میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر کہا کہ بیٹی مجھے مالش کروانے کی عادت نہیں ہے، اور اگر میں مالش کروا لوں تو مجھے جسم میں اور بھی زیادہ درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن خالہ نے مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے خالہ کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ خیر وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر وہاں سے چلی گئی اور میں ساری رات خالہ کی پریشانی اور دکھ کو سوچ سوچ کر جاگتی رہی۔ اگلے دن میں حسب معمول گھر کے کام کرنا شروع کر دیے۔ ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ خالہ نے مجھے ایک پرچی پکڑائی اور کہا کہ یہ دوائی جا کر لے آؤ۔ انہوں نے ساتھ ہی مجھے کچھ پیسے بھی دیے اور کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طبیعت بگڑ جائے، مجھے یہ دوائی آج ہی استعمال کرنی ہے۔ میں ان کی بات سن کر جلدی سے اٹھی اور چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ میڈیکل سٹور زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں نے چند ہی منٹوں میں وہاں پہنچ گئی اور انہیں پرچی پکڑا دی۔ انہوں نے پرچی دے کر کہا کہ یہ انجیکشن ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر مجھے یہ کہاں سے ملیں گے؟ تب میڈیکل سٹور والے آدمی نے کہا کہ یہ آپ کو یہاں سے تھوڑی دور ایک میڈیکل سٹور ہے وہاں سے ملیں گے، اگر آپ رکشے سے جائیں تو آپ کو 10 منٹ لگیں گے۔ اس کی بات سن کر میں کافی مایوس ہوئی تھی، کیونکہ میرے پاس تو صرف دوائی کے ہی پیسے تھے، اور اگر میں گھر واپس جاتی اور خالہ سے پیسے لیتی تو مجھے اور دیر ہو جاتی، جس سے خالہ کی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ میں نے وہاں سے سیدھا میڈیکل سٹور پر جانے کا ہی سوچا۔ میں پیدل چلتی رہی، مجھے کافی دیر لگی وہاں سے پہنچنے میں، لیکن شکر ہے کہ مجھے وہ دوائی مل گئی۔ میں نے جلدی سے دوائی لی اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی جب میں گھر پہنچا، لیکن وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ گھر کا صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور میری خالہ تو جیسے ماتم کنا تھی، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے فوراً خالہ کے پاس گئی تو خالہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ میرا بچہ میری گود میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ان کی حالت تو جیسے پاگلوں والی ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی حالت پر ترس آ رہا تھا، میری آنکھیں بھی بھر گئی تھی۔ ہر کوئی خالہ کو تسلیاں دے رہا تھا۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ تب انہوں نے کہا، ایک مرتبہ پھر سے روتے دھاڑتے ہوئے کہا
کہ تمہارے خالو سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے بچے کو اسی وقت دفنا دیا تھا۔ اولاد کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے بیٹا، ہم تو جیسے جی مر گئے ہیں۔ خالہ بین کر کر کے رو رہی تھی۔ خیر وہ دکھ اور تکلیف کا لمحہ بھی گزر ہی گیا۔ اگلے روز خالہ کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی اور چند ہی دنوں میں وہ اس صدمے میں باہر نکل آئیں۔ خالو بھی واپس اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ میں واپس نہیں گئی تھی کیونکہ اماں اور خالہ دونوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ رانو یہیں رہے گی۔ میں پھر سے خالہ کا ویسے ہی خیال رکھنے لگی۔ یوں ہی 2 مہینے گزر گئے کہ ایک مرتبہ پھر سے خالہ نے خبر سنائی کہ اللہ نے انہیں پھر سے ماں بننے کی خوشخبری سنائی ہے۔ میں نے خالہ کی بات پر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اب میں خالہ پر کڑی نظر رکھنے لگی اور ہر وقت ان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا لیکن اب مجھے ایک اور بات کھٹکنے لگی تھی کہ میں خالہ کے جتنا قریب جانے کی کوشش کرتی وہ مجھے اتنا ہی دور کر دیا کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خالہ نہیں چاہتی کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ خیر آہستہ آہستہ 9 مہینے گزر ہی گئے تھے کہ ایک دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اس سارے وقت میں یہ چیز نوٹ کی تھی کہ خالہ نہ تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی اور نہ ہی کوئی دائی کے انہیں آ کر دیکھتی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ اسی سوچ کے تحت ایک دن میں نے خالہ کو دودھ میں نیند کی دوا ملا کر دے دی۔ خالہ جب نیم بے ہوش ہو گئی تو میں نے فوراً چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہاں میں نے محلے کی دائی کا پتہ پوچھ کر اس کے گھر پہنچ گئی اور اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ آتے ہی خالہ کی حالت دیکھ کر تشویش میں پڑ گئی۔ میں نے انہیں خالہ کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ وہ خالہ کو اس طرح بے ہوش دیکھ کر پہلے تو کافی پریشان ہوئی اور بولی کہ یہ کیسی عورت ہے جس کو ذرا تکلیف نہیں ہو رہی، ورنہ ایسی حالت میں تو عورتوں کو ایک منٹ بھی سکون نہیں آتا۔ میں نے اس وقت خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ دائی نے خالہ پر پانی کے چھینٹے پھینکے، انہیں ذرا سا ہوش آیا لیکن وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اب بے ہوش ہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دائی نے خالہ کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی کہ ایک دم ان کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے تھے۔ میں سمجھ نہ پا رہی تھی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی ایک دم دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں اور دائی یکدم ڈر گئے کہ آخر یہ کون آ گیا۔ آواز اتنی زور کی تھی کہ ہمارے کانوں کے پردے پھٹنے لگے تھے۔ ابھی ہم دروازے کی جانب لپے بھی نہ تھے کہ اچانک کوئی اندر داخل ہوا اور وہ لوگ پولیس کی وردیاں پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے زور زور سے دھاڑنا شروع کر دیا کہ شکیلہ اور اسلم کہاں ہیں۔ اتنے میں پولیس کی ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے خالہ کے پاس بڑا پانی کا جگ ان پر انڈھیل دیا۔ وہ ایک دم ایسے گھبرا کر اٹھی۔ تب اس لیڈی کانسٹیبل نے کہا کہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے تو یہاں سکھ سے کیسے سو رہی ہے، چل اٹھ۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر کوئی اور آیا۔ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اسلم خالو تھے۔ نہ جانے وہ کہاں سے اچانک آ گئے تھے۔ پولیس نے انہیں لپک کر پکڑ لیا اور خالہ کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئے۔ میں اور دائی ہکا بکا یہ سب دیکھتے رہ گئے۔ میں نے فوراً اماں کو فون کیا، وہ مجھے آ کر گھر لے گئی۔ میں صدمے میں ہی تھی کہ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گھر جا کر بھی ایک دن 2 دن پریشان رہی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ شاید خالہ کے ساتھ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں کافی دیر سوچتی رہی لیکن مجھے اپنے کسی بھی سوال کا جواب نہ ملا۔ اماں بھی کافی پریشان تھی، شاید وہ حقیقت جانتی تھی۔ میں اماں کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ اماں آپ ہی بتا دیں کہ سچ کیا ہے۔ تب اماں نے میری جانب دیکھا اور بولی کہ بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں، تیری خالہ اپنے کیے کا صلہ کاٹ رہی ہے۔ میں ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تب انہوں نے کہا کہ تیری خالہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ میں بہت امیر ہونا چاہتی ہوں، بہت عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا عیش و آرام ایسا ہوگا۔ اماں نے میری جانب آنسوں بھری نظروں سے دیکھا اور پھر بولی کہ بیٹا جب تیری خالہ کا پہلا بچہ فوت ہوا تو اس نے اور اس کے شوہر نے مل کر ایک منصوبہ بندی کی۔ مجھے محلے کی عورت نے بتایا کہ یہ اس طرح بچے چوری کرتی ہے اور پھر ڈرامہ کرتی ہے کہ میرا حمل ہے، پھر ہسپتال جا کر دوسرے کا بچہ چوری کرتی ہے اور گھر آ کر سب کو یہی کہتی ہے کہ میرا بچہ مر گیا ہے، اور پھر وہ چوری کیا گیا بچہ کہیں نہ کہیں بیچ دیتی ہے۔ پہلے تو مجھے اس بات پر یقین نہ آتا تھا لیکن آج میں سب سمجھ گئی ہوں، یہ سب سچ تھا۔ میری بہن سچ میں یہ غلط کام کرتی تھی۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ چند دن یوں ہی بے یقینی کے عالم میں گزر گئے۔ ایک روز میں اماں کے ساتھ جیل گئی۔ وہاں میں نے خالہ کو انتہائی قابل ترس حالت میں پایا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی میری بچی میں نے تجھ سے بہت جھوٹ بولا۔ ان کے لہجے سے صاف واضح تھا کہ وہ اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہے۔ انہوں نے میری امی سے بھی کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے کئی والدین کو ان کی اولادوں سے دور کیا ہے، شاید مجھے اللہ کبھی معاف نہ کرے لیکن تم مجھے معاف کر دینا۔ وہ بے حد شرمندہ تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل رواں تھے، لیکن اب میں اماں یا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ اماں نے ایک بچارگی بھری نظر ان پر ڈالی
اور پھر واپس لوٹ آئی۔ ہم دونوں ہی واپس لوٹ آئے۔ خالہ اپنا جرم قبول کر چکی تھی۔ خالہ اور خالو کو سزا ہو گئی تھی اور ان کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ میرے اندر کزن کے ساتھ کھیلنے کی حسرتیں وہیں دم توڑ گئیں، لیکن مجھے اپنے تمام تر سوالوں کا جواب مل گیا، جن میں سب سے پہلا سوال یہ تھا، آخر خالہ کو اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ جب انسان دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیسے اچھا کر سکتا ہے؟ یہ ان کا مکافات عمل تھا جو انہیں دنیا میں ہی مل گیا تھا۔ اللہ ہر ایک انسان کو ایسے گناہ سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور ہاں، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے۔ اللہ حافظ۔